بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 7 کا درس ہے۔ گزشتہ درس میں اے ایمان والو خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کا پورا ڈیٹیل پوری تفصیل الحمدللہ ہم سب سن لی۔ وبعد ما نادى سبحانه عموم المؤمنین بما نادى ایضا عموم الکافرین علی مقتضى المقابل۔ مومنوں کو جس طرح اللہ پاک نے محبت کے بھرے انداز میں وارن کیا، ایسے ہی کافروں کو جو کفر پر مر جائیں گے، توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، ان لوگوں کو اللہ پاک کیا فرمائے گا؟ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، آج کے دن بہانے مت بناؤ، انما تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن صرف اور صرف تمہیں ان تمام کیے ہوئوں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کرے تھے یا کیے ہوئے تھے۔ جس طرح اللہ پاک نے مومنوں کو تنبیہ کیا اپنی بارگاہ کی توجہ کے لیے، ایسے ہی کافروں کو بھی وقت سے پہلے، حشر قائم کرنے سے پہلے قرآن کی شکل میں تنبیہ کر کے یہی اشارہ کر رہا ہے، کافروں باز آ جاؤ۔ چنانچہ دیکھیے غوث پاک فرماتے ہیں کہ کفروا باللہ وکذبوا رسلہ المبعوثین الیکم لیرشدوکم الی سبیل الہدایۃ والسلامہ، کہ اے وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرے اور ان کے ان تمام رسولوں کو جھٹلائے جو تم تک بھیجے گئے تھے، تاکہ تمہاری وہ رہبری کریں ہدایت اور سلامتی کی راہ کی طرف۔ فانکرتم بہم، تو تم نے ان تمام چیزوں کا انکار کیا، وبجمیع ما جاؤوا بہ بلا تأمل وتوقف علیہ، اور جو وہ لے کر کے آئے تھے ان تمام چیزوں کا بغیر غور و فکر کے تم نے کیا ہے انکار کر دیا، تو سنو علیکم اللہ تعتذروا، اب تم اپنے اوپر یہ لازم پکڑ لو کہ اب تم بہانے نہیں بنا سکتے، تمہارے اعمال، تمہارے عذاب، تمہارا اعمال تمہارے عذاب کا سبب بنے گا۔ دون عذابکم وانقص منکم بل انما تجزون من العذاب علی مقتضی ما کنتم تعملون، جو بھی تم کیے ہوگے اس کے مقتضا، اس کے تقاضے کے مطابق تمہیں عذاب آن پڑے گا۔ کفر اور انکار، کفر باللہ یعنی اللہ کا انکار، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کفر اور ان کے نبیوں کے ساتھ انکار، ان دونوں کی وجہ سے تم کو عذاب ہوگا۔ اس کو بولتے ہیں اتمام حجت، یعنی اللہ تعالیٰ اگر ڈائریکٹ میدان محشر میں بولتا تو آپ یہ کہ کفار کہہ سکتے تھے کہ میرے پاس تو کوئی آئے نہیں بتانے والے کہ ہم کیسے ایمان لاتے، تو اللہ پاک نے حشر میں کیا کرنا ہے اس کو بھی دنیا ہی میں بتا دیا۔ اس کا صاف مطلب ہوا کہ اب تو بندے کسی بھی طرح سے یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک پر اعتراض نہیں کر سکتے کسی بھی زاویے سے، اللہ پاک نے حجت تمام کر دی۔ جیسے مومنوں کو، مومن گناہ اگر کر لے، ارے تو نے تو صرف ایمان لانے کہا تھا، نہیں، ایمان لانے کے بعد بھی کہا تھا کہ اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے، تو ایمان والوں کو بھی وارن کیا۔ تو اب ایمان والے اگر گناہ کریں گے اور اسی گناہ پر مر جائیں گے تو اس کو بھی عذاب ملے گا گناہ کے مطابق، اور کفر والے ایمان نہیں لائیں گے پھر عمل کریں گے تو اس کو ڈبل عذاب ہوگا، ایک تو کفر کا اور ایک بدعمالیوں کا۔ تو ایمان والوں کو بھی عذاب ہوگا لیکن گناہ کا عذاب ہوگا، کفر کا عذاب نہیں، اور کافروں کو بھی عذاب ہوگا، وہ کفر کا ہوگا اور ڈبل گناہ کا۔ سمجھ رہے آپ؟ ایمان والوں کو وقت مقررہ تک کے لیے ہوگا، ان کے گناہ کے اسٹیٹس کے حساب سے، گناہ جیسا ہوگا اس کے حساب سے پھر نبی پاک کی شفاعت سے، بزرگوں کی شفاعت سے وہ جنت جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اللہ پاک نے جو قائم کرنا ہے اس سے پہلے بتا دیا، یہ اس کا بہت بڑا عدل ہے اور فضل بھی ہے، عدل بھی ہے اور فضل بھی ہے، تاکہ مخلوق یہ نہ کہے کہ اللہ ہم کیسے لاتے، تو نے تو پہلے بتایا ہی نہیں، وارن نہیں کیا، تنبیہ نہیں کیا، تب یہ بھی نہیں بول سکتا بندہ۔
اسی لیے سورہ یاسین شریف میں ایک آیت آپ دیکھے ہوں گے کہ اس طرح سے بھی جب میدان محشر قائم ہوگا تو وہاں بھی جھٹلانے کی کوشش کریں گے. نوح کی قوم، جتنے بھی انبیاء کرام کو جھٹلانے والی قوم ہے، وہاں بھی ہے کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی بھی خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا کوئی بھی نہیں آیا. تو اللہ پاک جو ہے ایسے عالم میں کیا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کہ اللہ پاک مہر لگا دے گا ان کے منہ پر. تو منہ سے بول رہا ہے، اب ہاتھ پاؤں جواب دینا شروع کر دیں گے، نہیں مولا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہاتھ پاؤں جواب دینا، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے نا. اس لیے اس مطلب اللہ پاک دنیا ہی میں سب کچھ بتا دیا، آخرت میں کیا کرنے والا ہوں. اب دنیا میں تم اگر دنیا کو پرفیکٹ نہیں کرے، پھر آخرت میں تم بھی بخراتی کرنے کی کوشش کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہر زاویے سے تجھے اپنا مجبور بنانے کے لیے وہ قادر ہے. لہذا یہیں ایک دم پورا پرفیکٹ کر لو، پورا کرپٹ سے پاک ہو جاؤ. یہ پہلے ہی وارن کر دیا میں نے، چنانچہ کافروں کو یہ کہا. اب جو آیت کریمہ آ رہی ہے وہ ممکن ہے کل میں بڑی رات میں بھی اس کی تلاوت کروں. دیکھیے آیت نمبر 8 دیکھیے، اللہ سبحانہ فرماتا ہے، بڑی اچھی آیت ہے، صرف ترجمہ کر دوں مزہ آ جائے گا آپ کو سن کے. یا ایھا الذین آمنوا، واہ اے ایمان والو، نیچے دیا ہے بوحدۃ الحق من شان ایمانکم تطہیر قلوبکم عن مطلق المعاصی والآثام المنافیہ لصرافۃ وحدۃ الذات ولا یسر لکم ھذہ الا بالتوبہ والرجوع علی وجہ الندم والاخلاص. بڑی اچھی بات ہے. اے ایمان والو، یعنی اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والو، تمہارے ایمان کی شان یہ ہے کہ تطہیر قلوبکم، اپنے دل کو عن مطلق المعاصی والآثام، تمام تر گناہوں سے اپنے دلوں کو پاک کر لو. تمام تر گناہوں سے، آثام اس میں گناہ، معاصی معصیت، وہ گناہ جو اللہ کی وحدانیت کے خلاف ہے. ایک اللہ کو ماننے والا ایسا کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو، میں 5-6 نہیں ہوں کہ دوسرا کوئی تیسرے کو ریکویسٹ کر دے، اس کو ریکویسٹ کر دے، میں اکیلا ہوں، مالک ہوں میں. اس لیے گناہ کرو گے تو ہو گیا، گرفت کروں گا. 4-5 رہے تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ نہیں چلو یہ ناراض ہے تو وہاں چلا جاؤں، جیسے کافر لوگ کرتے ہیں نا، یہ ناراض ہوا، بہت سارے جملے غصے میں بھی بول دیتے ہیں، میرا کام نہیں ہوا، میں پوجنے نہیں آؤں گا تو میں یہ کروں گا، استغفر اللہ معاذ اللہ. لیکن اللہ کو کوئی مومن ایسا نہیں کہتا. بیمار بھی رہتا، ارے یہاں تک کہ دیکھیے نا، موتا میں آپ جاتے ہیں، موتا کو رکھ دیتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جب نماز کا وقت آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اللہ کو ہم ایسا پوچھتے ہیں، کیوں؟ اللہ واحد ہے. تو اے ایمان والو، تمہارے ایمان کی شان یہ ہے کہ تطہیر قلوبکم، تم اپنے دل کو پاک کر لو، طاہر کر لو، عن مطلق المعاصی، تمام تر گناہوں سے. واہ! اور یہ پاک کیسے ہوں گے؟ غوث پاک فرماتے ہیں ولا یتیسر لکم ھذا، اور یہ چیز تمہیں کیسے حاصل ہوگی؟ سنو، بالتوبۃ والرجوع علی وجہ الندم والاخلاص، ندامت اور شرمندگی اور خلوص اور للہیت کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ. جھکو صرف نہیں، اخلاص بھی ہو، للہیت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، کپکپائی بھی ہو. اپنے آپ کو ندامت کا پلندہ، اپنے آپ کو اخلاص کا پورا مجسمہ بنا کر رب کی بارگاہ میں پیش کر دو، یہ چیز حاصل ہو جائے گی. واہ! تو تطہیر قلب کے لیے ندامت ایک اہم جملہ دیا غوث اعظم نے. تطہیر قلب کے لیے، قلب کو صاف کرنے کے لیے ندامت اور شرمندگی اور اخلاص ضروری ہے. بغیر اخلاص اور ندامت کے دل کسی کا پاک نہیں ہو سکتا. تو اب اگر کوئی، دھیان دیجیے گا، مطلب کسی کا دل دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو اخلاص نہیں ہے، اس کے پاس شرمندگی اور ندامت نہیں ہے. یعنی اگر کوئی غلطی کرتا اور اس غلطی پر اگر کسی نے احساس دلا دیا اور وہ بجائے شرمندہ ہونے کے اور لڑ پڑے تو سمجھیے وہ مخلص بندہ نہیں. لیکن اگر غلطی کیا اور اخلاص کے ساتھ وہ جھک گیا، دوسرے کے کہے پر، باپ نے کہا، بھائی نے کہا، یا کسی معاشرے کے شخص نے کہا، وہ اڑا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا مخلص بندہ ہے، اس کو تطہیر قلب حاصل ہے. واہ! یہ بڑی ایک دم فیوز کی بات تھی، ایک دم غوث پاک کی عرفانی بات تھی. تطہیر قلب بڑا اچھا جملہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی شان یہ ہے کہ تم اپنے دل کو معصیات سے دور رکھو، اور معصیات سے دور ہونے کے لیے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ رجوع اور توبہ لے آؤ اللہ کی بارگاہ. یہ میں بار بار اس لیے یہ جملہ بول رہا ہوں کہ
دیکھیے توبہ اور رجوع سب کرتے ہیں، اللہ معاف کر دے، اللہ توبہ کر لے، اللہ، اور لوگ بولتے بھی آمین آمین آمین، ایسا بولتے بھی، لیکن پھر دوسرے دن وہی گناہ کرتے، تو یہ توبہ نہیں، یہ رجوع نہیں۔ توبہ اور رجوع یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر گناہ جو کر لیے پھر وہ گناہ نہ دہرائے جائے، انوائلنٹری میں، بے توجہی میں ہو جائے تو پھر وہ الگ بات ہے، جان بوجھ کر کے وہی گناہ اگر کریں گے تو گویا توبہ قبول ہی نہیں۔ تو ایک توبہ کی قبولیت کی علامت بھی معلوم ہوئی ہمیں کہ توبہ کی قبولیت یہ ہے کہ جس گناہ سے آپ نے توبہ کی، اب یوں سمجھیے کہ ایک بچے نے اپنے باپ کو ستانے سے توبہ کر لی، اے اللہ اب نہیں ماں کو ستاؤں گا، اور دوسرے دن پھر ستانا شروع کر دیا، اس کا مطلب توبہ قبول نہیں، ضائع ہو گئی۔ اور اگر وہ قیامت مطلب جیتے تک ایک دم نہیں ستایا تو اس کا مطلب مخلص بندہ ہو گیا، توبہ قبول ہو گئی۔ تو گناہ سے باز آنا یہ شرط نہیں، باز آنے کے بعد پھر نہ کرنا یہ شرط ہے، یہ ہے تطہیر قلب، یہ ہے توبہ کا صحیح مطلب۔ تو توبہ اور ندامت کا صحیح مطلب یہ ہوا کہ بندہ مومن سال بھر تک ویٹ نہ کرے کرسچنوں کی طرح، ایک مرتبہ جا کر کے دے دیے پھر اپنا گناہ اور غلطی کرتے رہیے، نہیں 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 نہیں، ہم نے جس سے بھی اللہ کی بارگاہ میں آنسو گرائے ہیں بس وہ آنسو آخری ہو جائے، ہاں اول بھی ہو اور آخر بھی ہو جائے، پھر اس کو دوہرا کر نہ کیے جائے۔ تو یہ اصل توبہ ہے۔ آپ شب برات کے حوالے سے کیا مطلب تیاری کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہر سال آتی ہے شب برات، لیکن سال بھر کے اندر ہمارے اندر کیا چینجنگ آتی؟ وہی جھگڑے، وہی پریشانی، وہی کرپشن، وہی ساری چیزیں۔ اس کا مطلب سال بھر تک کچھ بھی ہم نے نہیں کیا۔ اگر ہم اس رات میں ہماری توبہ قبول ہوتی، ندامت قبول ہوتی، تو اس کا اثر تو پورے مطلب کم سے کم سال بھر تو رہتا، حالانکہ پوری زندگی پر اثر رہنے کا مطلب نہیں، پوری زندگی پر اثر رہنا، لیکن سال بھر تک اثر نہیں رہتا، جھگڑے شروع ہو جاتے۔ رمضان جیسا پوتر مطلب مہینہ آ رہا ہے، اب دیکھیے عام دنوں میں اتنے جھگڑے نہیں ہوتے جتنا رمضان میں لوگ کرتے، اب بتائیے روزہ رہ کے شروع ہو جاتا ہے، عام دنوں میں اتنا نہیں ہوتا، اور اسی دن سب پوزیشن معلوم ہو جاتی، میں صدر ہوں، میں سیکریٹری ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں بس اسی دن۔ جبکہ اس مہینے میں ایک کرے نفل پڑھے تو فرض کا ثواب، فرض پڑھے تو 70 فرض کا ثواب، تو گناہ بھی تو کرو گے تو ویسے ہی بڑھے گا نا۔ کہنا یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکے، لیکن اس جھکنے میں پھر کبھی اکڑنے کا پہلو نہ آ سکے، خدا کو رشک ہو جائے کہ بندہ واقعی جھکنے کی طرح جھکا ہے، پھر یہ نہیں کرے گا۔ خود اس کی ذات، اس کا چال چلن، اس کی ادا وٹنس بن جائے اس کے مخلص ہونے پر، اور دوسرے کے لیے آئیڈیل بن جائے، دوسرے کے لیے بیس بن جائے۔ اسی کو اللہ پاک فرما رہا ہے، ایک جملہ، اور کل میں انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ نصوحا کرو۔ توبہ کرو صرف اللہ پاک نے نہیں کہا۔ اب توبہ نصوحا کی تفسیر غوث پاک کیا کر رہے ہیں، دیکھیے، اے خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ کا چہرہ نگاہ میں ہو۔ ایک چور کو مالک کا چہرہ نگاہ میں آئے تو دیکھیے تو چوری کرے گا، تو توبہ چوری ہی سے تو جھکنے کا نام ہے نا۔ تو کیا اللہ پاک غوث پاک فرما رہے ہیں، اللہ پاک خالصۃ لوجہ اللہ، نگاہ خدا سامنے میں ہو، باپ رے، اللہ کا چہرہ سامنے میں ہو۔ اب اللہ تو چہرے سے پاک ہے، مراد یہ کرتے ہوئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تب توبہ کر رہے ہیں آپ۔ لوگ آمین کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بڑا اچھا رویا تو یار، نہیں 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 نہیں، اللہ کی نگاہ سامنے میں ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ سامنے میں ہو، یہ ہے توبہ نصوحا۔ اور قالعۃ لعرق الالتفات الی غیر اللہ، باپ رے باپ، غیر اللہ کی طرف توجہ کی ساری حدیں ٹوٹ جائیں، او کسی کو دیکھتے ہوئے خوش نہ کرو۔ ارے آج تو ہے بہت ساری مسجدوں میں میں نے دیکھا ہے، بیان کرنے کے وقت، بیان کرنے کے پہلے یا بعد میں، مائک اگر صحیح نہیں رہتا دعا میں تو دعا کرنے کو چھوڑ دیتے ہیں اور مائک کو صحیح کرواتے ہیں۔ اب آپ بتائیے اس میں اخلاص کہاں سے ہو، خلوص کہاں سے، للہیت کہاں سے؟ نہیں، گڑبڑ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اب دعا کر رہے ہیں، بیچ میں کچھ ہو گیا، اب دعا کو موقوف نہیں کرنا ہے آپ کو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں آپ۔ مائک یا دوسری چیزیں آڑے نہیں آنی چاہیے، اور یہ آمین کہنے والوں کو بھی ہونا چاہیے۔ ہاں،
اتنا مستغرق ہو جائیے. آپ سوچئے نا بھائی، تا حد نگاہ 70,000 کی پبلک رہتی تھی غوث اعظم کے جملے میں، اور مائک سسٹم نہیں تھا. 800 سال پہلے تھا مائک سسٹم نہیں تھا. کیسے پہنچایا اللہ تعالیٰ نے وہ آواز کو؟ ابھی تو یہ 2500 پبلک رہتی ہے بس، وہاں 70,000 کی پبلک رہتی تھی. تو کہنا یہ توجہ اللہ جب کرو گے آپ، تو آپ کے آمین کی بھی ذمہ داری اللہ کی ہے، اور آپ کی دعا کی بھی قبولیت کی ذمہ داری اللہ کی ہے. ان کی آواز کو بھی آپ تک پہنچانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کے آمین قبول کروانا بھی اللہ کی ذمہ داری ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کہنا یہ کہ دیگر چیزیں آڑے نہ آئے، وہ سب پہلے ہی کر لیجئے جتنا بھی کرنا ہے. اس درمیان میں جب توجہ کر لیں، جب جھکنے کی بات آئے تو جھکنے کے درمیان کوئی چیز آڑے نہ آئے. یہ ہے توبہ نصوحہ، اسی کو کہہ رہے غوث پاک. آگے دیکھیے، نادمتن علی الذنوب، اور جس سے آپ توبہ کر رہے ہیں ان گناہوں پر شرمندہ بھی ہو. کہیں کو کر دیا، اس طرح سے بھی شرمندہ بھی ہو، یعنی اس گناہ کو یاد بھی کریں آپ کہ یہ گناہ تھا اس لیے مولا تیری ناراضگی تھی. تو نادمتن علی الذنوب، نادم ہو کر کے بھی. واہ واہ. آگے دیکھیں، الصادر عنکم فیما مضی مجتنبتن عن التی سیاتی، اور فیوچر میں اب ویسا گناہ نہیں کریں گے، اس سے پرہیز کرنے کا عقیدہ بھی رکھو. واہ واہ. دھیان دے رہے ہیں، مصفیتن للنفس عن مطلق القدرات. یہ بات پر دھیان دیجیے گا. مصفیتن، غوث پاک کا جملہ. للنفس، نفس کو مطلق قدورات، قدورات کا وہی کرپشن سے پاک کر کے. واہ، نفس کو قدورات سے، قدورت یہ بولتے ہیں نا، ان کے دل میں قدورت ہے، حسد، کینہ، بغض، ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کر دے، وہ تمام چیزوں سے نفس کو پاک کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھکو. یہ ہے توبہ نصوحہ. محلیتم لہا بالتقوی، اچھا، اور تقوی سے آراستہ ہو کر، نفس کو تقوی و پرہیزگاری سے آراستہ کر کے، تمام رذیل اور گھٹیا باتوں سے دور ہو کر کے، اللہ کی طرف خالص توجہ کر کے. تو توبہ نصوحہ میں 3-4 بات اللہ کے چہرے نگاہ میں ہو. کیسا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ نگاہ میں ہو. دوسرا، غیر اللہ کی طرف توجہ کی ساری حدیں توڑ دیں، یہ توبہ نصوحہ ہے. گناہوں پر ندامت بھی ہو، یہ توبہ نصوحہ ہے. اور فیوچر میں نہیں کریں گے، یہ بھی توبہ نصوحہ ہے، وہ گناہ. اور نفس کو تمام تر حسد اور کینے سے پاک رکھے، یہ توبہ نصوحہ ہے. اور تقوی سے آراستہ رکھے نفس کو، یہ توبہ نصوحہ ہے. اور خالص اللہ کی طرف توجہ ہو، غیر اللہ کی طرف توجہ نہ ہو. مطلب یہ 6-7 باتیں توبہ نصوحہ کو لازم ہے. اب توبہ نصوحہ کا انجام کیا ہے وہ انشاءاللہ یا تو کل بتاؤں گا یا پھر انشاءاللہ اس دن بتاؤں گا. دعا ہے پروردگار عالم کی ہم سب کی بیٹھک کو، نشست کو اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے. آج کی اس خصوصی سال بھر کی محنتیں، مشقتیں نہیں کہہ سکتے مولا، جو بھی خدمتیں ہیں تیرے دین، تیرے مذہب کے لیے، تیرے اسلام کے لیے، تیرے حبیب کی رضا کے لیے، ہم سب کو اپنی رضا، اپنے حبیب کی رضا نصیب کرتے ہوئے قبول فرما لے. فیوز و برکات غوثیت سے مالا مال فرما. کل ہمارے اعمال جب پیش ہوں تو غوث پاک کی یہ فیوز و برکات سے بھرا ہوا ہمارا رجسٹر اعمال کا پیش ہو، اور مولا ان کے وسیلے سے ہم سب کو بخش دے، آل اولاد کو بخش دے، ہمارے بڑوں کو بخش دے، ہمارے سینوں کو پاک کر دے تمام تر قدورتوں سے، تمام تر رذائل پہلوؤں سے، اور ہم سب کو محبت مصطفیٰ کا ہمارے سینوں کو مدینہ بنا دے. جو آرزویں ہیں تکمیل فرما، جو پریشانیاں ہیں دور فرما، جو مشکلات ہیں حل فرما. دین اور دونی رات چوگنی سب کو ترقیاں عطا فرما. جو بھی جہاں بھی جس طرح سے ہمارے رشتہ دار ہیں، جی رہے ہیں تو انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، انتقال کر چکے ہیں تو ان کی بخشش فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.